یہ کویت سے ایک سوال ہے. In a society, the head of state or caliph or president or amir or sultan or king or ruler is the most important public post. Can it teach us about the procedure of selection or appointment of head of the state mentioned in Holy Quran and then also in Hadith? جیسے میں پہلے بہت سے مواقع پہ عرض کر چکا کہ میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں، لیکن اس کا تھوڑا سا علم حاصل ضرور کیا. اسی طرح میں محدث نہیں، علم حدیث کا ایک نہایت ادنا سا اسٹوڈنٹ ضرور ہوں. تو ابھی پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا جس چیز کے بارے میں سوال پوچھا گیا اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن روایات ہیں جو کوٹ کی گئی ہیں بہت معتبر اور مستند اولیاء اکرام کے ذریعے سے. اسی طرح جو مسلمانوں کے امیر کی سلیکشن کا طریقہ ہے اس کو وضاحت سے بیان نہیں کیا گیا، لیکن جیسے کہ شریعت کے 4 ستون ہیں، قرآن، حدیث، سنت اور اجماع. جو چیز ہمیں قرآن میں نہ ملے ہم حدیث میں تلاش کر لیتے ہیں، جو چیز حدیث سے نہ ملے اسے ہم سنت سے تلاش کر لیتے ہیں. اور اگر ان تینوں جگہوں پر نہ ملے کوئی چیز تو جو مستند اصحاب علم ہیں جن کے تقوی اور دیانتداری پر زیادہ تر مسلمان متفق ہیں کہ یہ دیانتدار اور متقی لوگ ہیں اور صاحب علم ہیں، ان کو وہ مسئلہ دے کے اکٹھا بٹھا کے تو اس پہ وہ بحث کر لیتے ہیں، اور بحث کرنے کے بعد جس نقطۂ نظر پہ وہ متفق ہو جائیں اس کو ہم اپنا لیں گے. کیونکہ اسلام میں احکامات زیادہ تر سمبولک ہیں، باریکیوں میں ان کی تشریح نہیں کی گئی. اس کے پیچھے بھی حکمت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ان احکامات کی تشریح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پریکٹیکل قرآن ہے میرے مطابق. اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو باریکی سے دیکھ لیں تو تمام احکامات کی تشریح از خود ہو جاتی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ بھی سامنے آ جائے گا، اور اس سے جو نتائج پیدا ہونے ہیں وہ بھی اس کی بھی نظیر سامنے آ جائے گی ہمارے. اب الیکشن کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے ہم یہ کہیں کہ امیر المومنین کا الیکشن کیسے ہوگا. دوسرے تو ہیں، دوسری نظیریں موجود ہیں، لیکن امیر المومنین کی نظیر موجود نہیں ہے. تو ہم اس کے لیے پھر خلفائے راشدین کے دور پر نظر دوڑائیں گے. خلفائے راشدین کے یہاں جو طریقہ انتخاب رائج رہا وہ یہ تھا کہ جو سرکردہ لیڈرز تھے اس وقت کے عوامی لیڈرز جن کے علم، تقوی، سچائی اور دیانتداری میں کسی شخص کو کوئی شک نہیں تھا، وہ سب اکٹھے بیٹھ جاتے رہے ہیں اور آئندہ خلیفہ کا چناؤ کر لیتے رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ اپنے نزاع کے وقت پر یہ ایک ایڈوائس دی تھی. لوگ اسے وصیت کہتے ہیں، وہ وصیت نہیں تھی، وہ سمپل ایک ایڈوائس تھی اور اپنی رائے کا اظہار تھا کہ ان کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق مسلمانوں کا امیر بننے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ معتبر کوئی نہیں. تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا لو، اور یہ ایڈوائس بھی تھی، لیکن وصیت نہیں تھی. لوگوں نے اسے وصیت کا نام دے دیا. اسلام میں حکومت کے معاملے میں وراثت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. تو مدینہ منورہ کے جو 8 سرکردہ لوگ تھے جن کے صاحب علم ہونے میں کوئی شک نہیں تھا کسی کو، جن کے تقوی میں کوئی شک نہیں تھا، جن کے سچائی اور دیانتداری میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا، انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کر کے
فیصلہ کیا کہ آئندہ امیر فلاں ہوں گے. چاروں مرتبہ یہی کچھ ہوا. تعداد ویری کرتی تھی سرکردہ لوگوں کی جنہوں نے فیصلہ کیا، اور جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تو اس کو اناؤنس کر دیا گیا، اور نیکسٹ ڈے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت لے لی گئی لوگوں کی. یہ طریقہ خلفائے راشدین کے زمانے میں رہا. بدقسمتی سے اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ماسوائے چند ایک مثالوں کے باقی تو چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور ہم ملوکیت کی طرف چل نکلے. لیکن چناؤ کا طریقہ اس کو میں آتھینٹک مانتا ہوں جو خلفائے راشدین کے زمانے میں رائج رہا ہے.